بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ نحل کی 79 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے۔ یہ 11واں رکوع سورہ نحل کا ہے اور 17واں رکوع ہے 14ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کو بیان کیا گیا، اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، جانوروں کا ذکر کیا گیا، پرندوں کا ذکر کیا گیا، اسی طرح مختلف انعامات باری تعالیٰ کا بیان ہوا، اور اس میں تفکر، تدبر اور غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارا ہمارے جو پچھلے آیات مبارکہ پڑھی ان کا مضمون تھا اور ان کا بنیادی مرکزی خیال تھا۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کو یاد کروا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کے لیے وہ چیزیں مسخر کر دیں جو اس کی بساط میں نہیں تھیں، یعنی جن کو وہ اپنے کام میں نہیں لا سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی اس کو فائدہ اٹھانے کی سعادت اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ سکھا دیا۔ پرندوں کا ذکر ہے، اولم یروا الی الطیر مسخرات، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کہ وہ مسخر ہیں فی جو السماء، آسمان کی فضا میں۔ آسمان کی فضا میں پرندے کس طرح اڑتے ہیں، کس طرح تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک وزنی چیز کا ہوا میں ٹھہرنا، ہوا میں رہنا اور پھر ہوا میں اڑنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی شامل ہوتی ہے تو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں اور لمبی لمبی پروازیں کرتے ہیں، اور کئی تو ایسے ایسے پرندے ہیں کہ سینکڑوں میل وہ لگاتار اڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت دی ہے، طاقت دی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہائش بنایا، یعنی تمہارے گھر تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، رہائش اختیار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑے سے، جانوروں کی جلد سے تمہارے لیے گھر بنائے۔ یہ خاص طور پر جو خانہ بدوش لوگ تھے، اور عرب کا ایک بہت بڑا خطہ، بہت بڑی تعداد خانہ بدوش رہی ہے، اب جا کے کچھ اس صدی میں جا کے انہوں نے کچھ تعمیریں، عمارات بنائیں، ورنہ اکثر لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جہاں پانی ملتا وہاں اپنے خیمے گاڑ دیتے، وہاں قبیلہ بن جاتا، وہاں رہنا شروع کرتے، اور اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہوتی، موسمی تبدیلیاں آتی، پانی ختم ہو جاتا، چشمہ خشک ہو جاتا، تو پھر وہاں سے اپنے خیمے اکھاڑتے اور کسی دوسری جگہ چلے جاتے۔ بس اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر بنانا بھی تمہیں اللہ نے سکھایا۔ تستخفونہا، جس کو تم ہلکا جانتے ہو، یوم ظعنکم، اپنے سفر کے دن، و یوم اقامتکم، اور اپنے پڑاؤ کے دن، جس دن تم نے اقامت اختیار کرنی ہے اس دن بھی مشکل نہیں لگتا، اس خیمے کو لپیٹ کے سواری پہ رکھ لینا اور چل پڑنا، اور پھر اس خیمے کو سواری سے اتارنا اور خیمہ گاڑ دینا اور اس میں رہنا شروع کر دینا۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور اون، جو اون ہے یہ بھیڑ کی اون ہے، وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹ کا جو بال ہیں، پشم ہے، وَأَشْعَارِهَا، اور اسی طرح بکری کے جو بال ہیں، اساساً اس سے اللہ نے تمہیں یعنی سامان بنانا سکھایا، یعنی اس سے سامان بناتے ہیں، اون سے
لباس تیار ہوتے، دھاگا تیار ہوتا، اسی طرح باقی جو بال ہیں ان سے مختلف استعمال کی چیزیں انسان نے بنائی ہیں اور بنا رہا ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک اس سے ضروریات کا سامان بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، یعنی یہ اللہ نے بنایا، مطلب کیا ہے؟ اللہ نے بنانا سکھایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا، مما خلق، جو اس نے تخلیق کیا ہے، ظلالاً، سائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اس میں تمہارے لیے سائے پیدا کیے، درخت ہیں ان کے سائے، بڑی بڑی عمارتوں کے سائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہ بنائی، یعنی پہاڑوں میں جس طرح غار ہے، اسی طرح ایک پوری قوم، بہت سارے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے رہے، اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے علاقے موجود ہیں کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے ہیں اور اس میں گھر بناتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنایا، تَقِيكُمُ الْحَرَّ، وہ لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، وہ لباس بنائے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے لباس بنائے کہ جو تمہیں تمہاری جنگ کے یعنی لڑائی سے بچاتے ہیں۔ زرہ ہے، زرہ پہن کے اس میں جب لڑائی کرتے تھے تو اس کے دشمن کے حملوں سے بچتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو استعمال کرنے کا سلیقہ سکھایا انسان کو۔ گرمی سردی میں انسان مختلف لباس پہنتا ہے، گرمی سے بچنے کا، سردی سے بچنے کا، اسی طرح جنگ کے دن ایک خاص لباس پہنا جاتا ہے۔ کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح وہ اپنی نعمت کو مکمل فرماتا ہے، علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر تسلیم خم کر لو، تاکہ تم جھک جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بات مانو اور اس کو قبول کرو، اس کو اپنا رب ہونا، اس کو خدا ہونا مان لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک آپ کے ذمے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا، یعنی بالکل کلیئر کر کے پیغام پہنچا دینا ہے، تاکہ کسی کو کوئی خفا نہ رہے، کسی کو کوئی بھول نہ رہے، اور کوئی کسی طرح کی پوشیدگی میں نہ رہے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا تھا، میرے پاس تو کوئی پیغام آیا نہیں تھا۔ یہ سارے کے سارے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور یہ آیات مبارکہ ہمیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مدرجات پر غور و فکر کریں۔ ان آیات مبارکہ کی جو اہم چیزیں بتائی گئی ہیں، ان آیات مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم معاملات سے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں ان میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی، ہم اس میں ہمیشہ غور و فکر کریں۔ دیکھیں، کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہم آسمان و زمین کی طرف دیکھیں، اچھا یہ اللہ نے بنایا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہو گیا، اور ان آیات میں جو غور و فکر کی اللہ دعوت دیتا ہے اس پر بھی عمل ہو گیا۔ اسی طرح آج کل دیکھیں، ہوائی جہاز ہیں، مختلف طرح کے طیارے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، فضا میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے کہ وہ ان کو کام میں لا کے اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور جو سفر کئی دنوں اور مہینوں کے تھے ان کو گھنٹوں میں طے کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ توفیق دی ہے۔ تو اسی طرح ایسی چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں جو انسان کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود فرمایا یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے، نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دیا، اکثر لوگ نہیں مانیں گے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں، اس وقت دنیا کی جتنی تعداد ہے ان میں کثرت نہ ماننے والوں کی ہے، کم تعداد ہے ماننے والوں کی، اور کثرت ہے نہ ماننے والوں کی۔ اور قرآن نے کئی جگہ پر یہی فرمایا، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے کم ہیں، میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کی تلقین عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اکثر لوگ تو کافر ہیں، اکثر لوگ تو نہیں مانیں گے، تو پھر یہ کثرت والی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے یہ بات کہہ دیا تو سو یہ صحیح ہو گئی، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں تو سو ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تو اکثر لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اکثر لوگ تو کافر ہیں، تو وہ ٹھیک ہو گئے؟ قطعاً نہیں۔ چیز کا درست ہونا
اور چیز کا غلط ہونا کسی کی کثرت یا قلت پر مبنی نہیں ہے۔ اصل میں چیز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو غلط ہے۔ اگر بالفرض لوگ کسی غلط کام پر اتفاق کر لیتے ہیں، ایک میجورٹی اتفاق کر لیتی ہے غلط کام پر، تو ان کے اتفاق کر لینے سے وہ درست نہیں ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ تم نے یہ بات ذہن میں رکھنی، اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پہچاننے کی اور جن چیزوں میں غور و فکر کی تلقین کی ہے ان پہ غور و فکر کر کے ماننے والا بن جانا ہے۔ تو وہ تھوڑے لوگ ہوں گے اور اکثر لوگ نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور ان آیات مبارکہ کو سمجھ کر اس پر اپنا عقیدہ پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔